پاکستان تحریک انصاف جس نے حکومت کے لیے تھریٹ بننا ہے بطور اپوزیشن جماعت جس سے حکومت کو خطرہ ہونا چاہیے تھا، بظاہر تحریک انصاف خود اپنے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر جاری جو سیاسی رسا کشی ہے اب وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ شیخ رفسن مروت اس کا تازہ نشانہ بنے ہیں جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور شیخ رفسن مروت کے بقول سازش کر کے انہیں پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے شیخ رفسن مروت کو پارٹی سے نکلوایا اور اس کی وجہ کیا تھی، اور پارٹی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے ریسنٹلی، ہاں وہ قانونی محاذ پر ہو یا سیاسی محاذ پر، اس پر بھی ہم شیخ رفسن مروت کی ہی رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکریہ شیخ رفسن مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے تو جو مجھے کیوں نکالا، کیا کسی جواب تک پہنچ سکیں آپ کے کیوں آپ کو نکالا گیا پارٹی سے؟ مجھے پہلی دفعہ نہیں نکالا گیا، کم و بیش یہ تیسری دفعہ ہے اور یہ سب کچھ جو ہیں یہ 11 اپریل کے بعد شروع ہوا۔ نوٹس ہیں اور شوکاس ہیں اور ممبرشپ معطل ہونا اور پھر پہلے نکالا جانا۔ مجھے کیوں نکالا کا سوال تو آج میں نے پارلیمان میں بھی کیا۔ مجھے خان نے نہیں نکالا ہے اور نہ خان جو ہیں میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ خان کا میں بہت ہی برے وقتوں میں ان کے بہت قریب رہا اور جو اعتماد ان کا حاصل کیا، لیکن 11 اپریل کے بعد شومی قسمت کے یہ کام بھی میں نے خود کیا تھا کہ سیاسی قیادت جو ہیں ان کی ملاقاتیں میں نے شروع کروائی، اس کے لیے ریٹ کی، اور جو ہی ملاقات ہوئی دوسری ملاقات میں انہوں نے مجھے ہی تختہ مشق بنا دیا۔ اور اگر مجھے علم ہوتا کہ انہوں نے پہلا شکار میرا ہی کرنا ہے، میں کبھی شاید یہ کوشش ہی نہ کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ پارٹی میں ابتدا سے میرے ساتھ جو ایلیمنٹ ہیں جس نے مجھے مشکلات کا شکار کیا ہے وہ ہے جیلیسی کا، کیونکہ میری کسی کے ساتھ جو ہیں راستے ٹکراتے نہیں ہیں، نہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میرا بنتا ہے۔ جو واحد وجہ ہے وہ ہیں عوام میں قبولیت اور مقبولیت اور ورکرز میں بالخصوص، جو میرے خیال برداشت نہیں ہوتا ہے، اور اس سے وقتاً فوقتاً جو ہیں دوسرا اس سے ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر آپ ورکر میں مقبول ہیں، کسی پارٹی کے عہدیدار کی صحت پہ کیا فرق پڑتا بہت ہے؟ معنی رکھتا ہے۔ یہ سیاستدان کی حیثیت سے آپ سوچیں نا، جب آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہی کے پارٹی کے دوسرے ساتھی کی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہے، کوئی لائک کیے بغیر ہی آگے بڑھتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ لیکن یہ موقف کہ یہ ڈسپلن پہ نکالا گیا، جو سوابی جلسے کے اندر وہ کہتے ہیں جی سلمان اکرم راجہ کے سپیچ کے دوران آپ نے پہلے نعرے لگائے، انٹرپٹ کیا، اس کے بعد پھر اینڈ پہ آپ نے پھر آ کے مائک پکڑا اور آپ نے کچھ شکوے شکایتیں کی، خان صاحب تک یہ رپورٹ پہنچائی گئی، خان صاحب نے کہا جی نکالیں اس کو پارٹی سے، ابھی تک نکالا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو ورژن اب تک سامنے آیا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ خان صاحب کے اپروول سے، نوٹیفیکیشن کے اندر بھی لکھا آپ کے کہ خان صاحب کے اپروول سے ان کے احکامات پر آپ کو پارٹی سے نکالا گیا؟ پہلے نوٹیفیکیشن جو ہوا تھا پہلے نکالے جانے کا، اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ بانی چیئرمین کی اپروول سے نکالا ہے۔ سوابی کے جلسے میں، اس دفعہ کے جلسے میں اور اگر ماضی کے جلسوں میں آپ دیکھ لیں تو ایک دو جلسوں میں میں نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نہ بھی تھا تو اس وقت بھی میرے نام کے ورکر نے نعرے لگائے تھے جو اس وقت کی قیادت کو اچھے نہیں لگے تھے۔ ابھی جب میں سوابی میں گیا اور جو ہی پبلک نے مجھے سٹیج پہ دیکھا، انہوں نے جو ہے محبت کا اظہار کیا، میں نے ہاتھ ہلا کے، جبکہ میرے بھائی شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، میں سٹیج پہ جا کے میں نے ہاتھ ہلایا، اور جس کے بعد جو ہے تقریباً 10 دفعہ کراؤڈ نے جو ہے میرے نام کے نعرے لگائے، اور ہر دفعہ جب کراؤڈ کے نعرے آتے تھے تو میں کھڑا ہو کے ریسیپروکیٹ کرتا تھا۔ آپ یہ توقع کر کے گئے تھے جلسے کے اندر کہ آپ کو تقریر کا موقع دیا جائے گا اور وہ نہیں دیا گیا تھا پھر بعد میں آپ کو عرض کروں نا، مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ یہ تقریر کا موقع نہیں دیں گے۔ توقع تھی آپ کو کہ تقریر کا موقع ملے گا؟ دیکھیں میری تقریر میں کوئی دلچسپی ویسے نہیں تھی، لیکن یہ ہیں کہ اگر آپ اگر قیادت کا سٹیچر دیکھ لیں تو پھر میرا حق بنتا تھا، لیکن ادھر ہی جا کے ایک حضرت ہیں جو ابتدا سے میرا جو ہے مجھ سے بیر کائے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو سٹیج پہ وہ چلائیں، تو میں سائڈ پہ ہو گیا۔ کون سے حضرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس ایک حضرت ہیں جو پہلے بھی ماضی میں مجھے اب میرے لیے روڑے اٹکاتے رہے، پارٹی لیکن کے سیکرٹری جنرل کی بات کر رہے ہیں یا کے پی سے؟ نہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں لیکن پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، ان کے خلاف میں نے کبھی بھی کوئی بغض کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ سیکرٹری جنرل بنے میں نے ان کو ویلکم کیا،
پہلا ہی بیان انہوں نے میرے خلاف داغا. ہم، اب ہوا یہ کہ بہت ساری چیزیں اچانک اکٹھی ہوئی اور یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے. بہرحال ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا. یہ جو ثوابی کے جلسے میں آپ نے بات کی، اچھا جب ان کی تقریر ہو رہی تھی تو یہ میں نے اچکزئی صاحب کی تقریر میں بھی لوگوں نے نعرے لگائے، علی امین خان کی تقریر میں تو میں ان کے ساتھ تھا، لیکن اسد کیسر صاحب کی تقریر میں لوگوں نے نعرے، اور جب میں اوپر کڑے ہو کے جو ہیں ہاتھ ہلا کے جواب دیتا تھا تو میں نے نعرے لگے اور میں نے ہاتھ ہلائے. یہ ہوتا ہے جلسوں میں، ہوتا ہے، یہ کوئی قانونی نہیں ہے. لیکن صرف میرے نام کے جلسے، اگر کسی اور لیڈر کے نعرے لگتے تو شاید پھر یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ ہوتی. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ یہ وہی جو ایونٹ تھا ثوابی جلسے والا، یہی وجہ بنا ہے آپ کو پارٹی سے نکالے جانے وہ کی؟ نہیں، وہ تو بہانہ درکار تھا. کوئی ثوابی یعنی بہانہ یہی لگا ہے؟ نہیں، یہ بھی کوئی بہانہ نہیں بنتا ہے نا. ورکر نے میرے نام کے نعرے لگائے تو جلسوں میں نعرے ہی لگتے ہیں نا. یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو پھر کیا کون سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پارٹی سے نکلوانے میں جن کا کردار تھا، یا پھر کون لوگ ہیں وہ؟ آپ ان کے نام لیں گے، بتائیں گے، دیکھیے نقاب ہٹائیں گے ذرا ان کے چہروں سے؟ نقاب کیا ہٹانے. دیکھیے میں آپ کو سمر صاحب یہ بتا دوں، میں انہوں نے جو کرنا تھا، گرانا تھا، گرا دیا فی الوقت. انہوں سے مراد کون ہے، کون لوگ ہیں؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی، وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ان کو گرا دوں. اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خان کا ڈائریکشن کہاں سے آ گیا؟ کسی نے لکھ کر نہیں دیا ہے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کو کہ جی خان نے یہ حکم دیا ہے. اب خان کو جو ہے وہاں دیکھیے وہ 550 وہاں سے لکھ کے کچھ بھی نہیں دیتے نا، وہاں سے تو وربلی احکامات ہی جیل سے وربل احکامات. ہمارا ایس او پی ہے کہ خان کے تمام احکامات جس کو کنوے ہوں گے وہ تحریراً کہے گا کہ مجھے یہ ہدایات دی ہے، اور وہ 1-2 فوکل پرسنز ہے. صحیح ہے. میں آپ کو عرض کروں 550 ہے، ہم سے زیادہ ہو گئے. خان صاحب نظر بند ہے، 74 سال لگ بھگ عمر ہے، اور مخصوص محدود لوگوں کی ان تک رسائی ہے. اور وہ آج کل پی ٹی آئی میں 2 کام ہو رہے ہیں، یا کوئی وزارت لے رہا ہے چیئرمینیاں یا ایڈوائزریاں، یا پھر جو پہلے سے وزیر ہیں ان کو گرانے کا کام ہو رہا ہے، یا جو کسی مسند پہ بیٹھے ہیں. کے پی کی کابینہ میں 1 سال میں لگ بھگ 10 وزیروں کو ہٹایا گیا یا ان کے پورٹ فولیوز چینج کیے گئے. اگر اس کا آپ تقابلی جائزہ لیں پنجاب کی کیبنٹ کے ساتھ یا فیڈرل کے ساتھ، ادھر تو پیپل پارٹی میں، نون میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ حکومت غیر مستحکم حکومت ہے. نہیں، پی ٹی آئی جو ہیں اس میں یہ کلچر ہیں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے خان تک رسائی حاصل کر کے لوگوں، اور یہ اس سے وزراء پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو جو ہیں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. کوئی بھی جا کے کان بھر کے، اور یہ لوگ جو ہٹائے گئے یہ انہی سازشوں کا نتیجہ ہے. اور میرے ساتھ جو ماضی میں ہوا، ابھی جو انہوں نے خان کو، اب خان کے کان بھرنے، اور بھرنے کے بعد بھی بانی چیئرمین نے مجھے سنا تو نہیں ہے نا، مجھے سنا نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پارٹی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن نکالنا تھا صحیح، تو نکالنے کے لیے کوئی وجہ ضروری نہیں تھی. انہوں نے کہا چلیے جی نکال دیں. تو خان صاحب سے کوئی ملاقات جو ہوئی ہے گھڑا پور صاحب کی، اس میں کوئی امید آپ کو دلائی ہے گھڑا پور صاحب نے کہ خان صاحب نے کوئی نرمی دکھائی ہے آپ کے حوالے سے اپنے موقف میں؟ کیا بتایا آپ کو علی بھٹ صاحب؟ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، کوئی مجھے پارٹی سے نکالے یا نہ نکالے، میں خان کے نظریے کا سپاہی ہوں، اور خان کی ویژن، خان کا نظریہ میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو لہٰذا میں پارٹی میں رہوں یا نہ رہوں، کام میں وہی کروں گا جو پہلے سے میں خان کے لیے اور پارٹی کے لیے کرتا آیا ہوں. باقی جو ہیں، ایک فائدہ ہوا کہ جو ہر ایک جو ہیں باس بن کے میرے لیے جو ہیں کوئی حدود متعین کرتا تھا، وہ اب نہیں رہے گا. تو لہٰذا اچھا ہے میرے لیے ذرا ریلیکس ہو کے اپنا کام جاری رکھوں گا. آپ نے آج کہا ایک خاتون کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک خاتون بھی شامل تھی آپ کو پارٹی سے نکلوانے میں. یہ کون خاتون ہے، کس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ بس دیکھیں جی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری خبریں بنے اور لوگوں کی توجہ یہ حکومت کے جو معاملات ہیں، ان کی جو ناکامیاں ہیں، اس سے ہٹ کے ہمارے ہی پارٹی کی طرف ہو. اور میں کوشش میری یہ ہوگی کہ لمیٹڈ ہو. نہیں، ویسے ظاہرہ آپ کا ایک پارٹی کے لیے آپ کی سٹرگل تھی، آپ نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جب کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا آپ نکلے. آج آپ مایوس ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، جب ایک بہتر، ریلیٹیولی ایک بہتر وقت جب آیا ہے پارٹی کے لیے. تو وہ خاتون کون ہے؟ وہ دیکھیے، مایوس میں نہیں ہوں، مایوس میں نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ضمیر بیچا اور 26ویں ترمیم پہ اربوں لے کے پارٹی کے خلاف گئے،
ان کو آپ نے شوکاس بھی دیے اور کچھ لوگ جو ہے اعلان دوسری سائڈ پہ بیٹھ بھی گئے، ان کو تو آپ نے نہیں نکالا. اور ورکر بھی اس لیے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کس طرح کا انصاف ہے. آپ نے ان کو نہیں نکالا. یہ پیسے تو سب کو آفر ہوئے، مجھے بھی آفر ہوئے تھے. 2 ارب روپے. کتنے آفر ہوئے تھے؟ 2 ارب روپے پر مہینے کو آفر ہو رہے تھے. اچھا. تو یہ ضمیر بیچ دیتے، چلے جاتے، دنیا کی کسی اچھے ملک میں رہتے. ہم تو خان کے نظریے کے قائل ہیں اور ہم کڑے تھے. ان لوگوں کو آپ نے جو ہے درگزر کر دیا. ڈائریکٹ آفر آئی تھی آپ کو یا انڈائریکٹ؟ سب کو گئی تھی. اچھا. بلا تفریق سب کو یہ آفرز گئی. پوری پی ٹی آئی کو آفر آئی تھی 2 ارب پر مہینے آپ کو؟ بالکل 2 ارب روپے. ایک لیڈر صاحب تھے نا، اس نے 7 ارب لیے. بعد میں پتہ چلا ان کو کہ جی یہ تو پر مہینے 2 ارب روپے ہیں. تو اس نے پھر زیادہ مانگے، لیکن بہرحال اس کا ذکر پھر کسی اور روز کے لیے. اچھا. اور وہ بندہ بیٹھا اسمبلی کے اندر 7 ارب لے کر. وہ زیادہ قیمت نہیں ہے 7 ارب ایک ووٹ کی؟ ایک ووٹ کی نہیں تھی اس کی، کئی ووٹ تھے. اچھا زیادہ ووٹ تھے.